جی گرلز، اگلا ہمارا ٹاپک ہے قانون کی اقسام، کائنڈس آف لا۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ آتا ہے جو ہے وہ قومی قانون۔ قومی قانون جو ہوتا ہے یعنی دو اس کی بڑی کہہ لیں کہ اقسام ہوتی ہے، ایک قومی اور ایک بین الاقوامی، یعنی نیشنل لا اینڈ انٹرنیشنل لا۔ تو نیشنل لا جو ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر کے جو قوانین ہیں، جو ملک کے اندر ہمارے بنائے جاتے ہیں، کہہ لیں کہ ہمارے رسوم، یہ جو ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں پیچھے، کہ ہمارے رسوم و رواج بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، ریاست کے اندر جو علاقے کے اندر جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ تمام آ جاتے ہیں، ہماری ریاست نے جو بنائے ہوتے ہیں تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ آ جاتے ہیں بین الاقوامی قوانین کے اندر۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں، ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین جو ہے آپ کی بک میں، اس میں یہ اس کے متعلق دیا گیا ہے، اس کے بعد پھر قومی قوانین کو بعد میں ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ تو بین الاقوامی جو ہیں وہ قوانین کون سے ہوتے ہیں؟ بین الاقوامی وہ معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو پبلک قوانین ہوتے ہیں، پبلک انٹرنیشنل لا ہوتا ہے، اور دوسرا پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہوتا ہے۔ پبلک انٹرنیشنل لا سے مراد یہ ہوتا ہے جو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے، بیسیکلی تمام ملکوں پر جو قوانین نافذ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لاز ان کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً پبلک قوانین جو ہے ریاستوں کے درمیان جنم لینے والے جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بیسیکلی وہ وجود میں آیا تھا، یعنی قوموں کے مابین جو جنگیں ہو جاتی ہیں، طویل عرصہ تک چلتی رہتی ہیں، معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہ قدیم زمانے سے یہ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں کہ ریاستوں کے درمیان جو ہیں وہ جنگوں کا کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے، کھینچا تانی ان کے درمیان چلی آتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کے درمیان میں سچویشن جو ہے ایسی ہو جاتی ہے۔ تو ان معاملات کو حل کروانے کے لیے بین الاقوامی اجلاس بلائے جاتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو شاید آپ کی کلاس میں پہلے ذکر ہوا یا نہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو آئندہ جنگ سے بچایا جا سکے، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر سکی اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، تو دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ہی پھر لیگ آف نیشنز ختم ہو گئی۔ پھر جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر اقوام نے مل کر سوچا کہ ہمیں اب پھر ایسی تنظیم بنانی چاہیے جو دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا سکے، تو پھر یہ اقوام متحدہ جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو اس طرح اب آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ صحت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تعلیم کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بین الاقوامی قوانین جتنے بھی ہوتے ہیں، عدالت بھی وہاں پہ موجود ہیں، کیسز جو ہے ملکوں کے کیسز ہیں وہ وہاں پر لے جائے جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ بہت سارے اور معاملات جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر آتا ہے جی بین الاقوامی پرائیویٹ قانون۔ پرائیویٹ قانون جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ریاستوں کے مابین نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے مقدمات کو نپٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ غیر ملکی ملوث ہوتے ہیں، یعنی جو افراد، ایک پاکستانی ہو اور دوسرا جو ہے وہ امریکن ہو، ان دونوں کے درمیان میں کوئی تنازع آ جائے تو ایسے معاملات کو نپٹانے کے لیے جو ہے وہ بین الاقوامی پرائیویٹ قانون استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ملکوں کے متعلق جتنے معاملات ہوتے ہیں ان کو نپٹانے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی پبلک قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پبلک لا، جس کو پبلک انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔ پھر آتے ہیں جی ہم قومی قانون کی طرف۔ قومی قانون کا آپ کو پتہ ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہے کہ یہ ہر ریاست کے اندر جو ہے اپنی ضروریاتوں کے مطابق جو قوانین بنائے جاتے ہیں، تو یہ کسی بھی ریاست کے داخلی مسائل کو نپٹنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ پھر دستوری قوانین ہوتے ہیں، دستوری یعنی کانسٹیٹیوشنل لاز، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ریٹن ہوتے ہیں، جو بنائے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن حکومت کا مکمل ڈھانچہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہی بتاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن حکومت کیسے ہوگی، حکومت کے اندر جو ہے انتظامیہ ہوگی، عدلیہ ہوگی، مقننہ ہوگی، اور کیسے ہوگی، کتنے افراد اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو یہ سارا کا سارا ڈھانچہ جتنا جو ہے ہمیں وہ ہمارے دستور نے ہی بتایا ہے کہ دستور کے مطابق ہی ہم نے یہ ساری چیزیں بنانی ہوتی ہیں، جتنے ادارے بنتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ دستور کے اندر مینشن ہوتے ہیں۔
جیسے 1956 اور 62 کا پہلے آئین بنایا گیا، اس کے اندر کمیشن نے سفارشات دیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور بعد میں جو ہے وہ پھر 1973 کا آ گیا آئین، اور جو ایک بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنی تھی اس نے بہت سارے کام کیے، بہت ساری چیزیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کی کہ کون کون سی چیزیں قانون کا حصہ ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ 1973 کا آئین جو ہے ہمارے پاس پھر مستقل طور پر نافذ ہوا، اور لیکن ابھی تک اس کے اندر 22 جو ہیں وہ ترامیم ہو چکی ہیں، یعنی اس میں جہاں جہاں پہ خلات ہے یا جہاں جہاں پہ سمجھتے تھے کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے اس کو کیا گیا. پھر ہم بات کرتے ہیں جو مقننہ کا بنایا ہوا قانون. مقننہ یعنی جو قانون ساز اسمبلی ہے، بیسیکلی تو کام تو اسی کا ہے کہ قانون بنانا ہے، تو اس کو اسٹیچوٹ لا کہا جاتا ہے. اس قانون کو تخلیق کرنے کے لیے ہر جمہوری ملک کا ایک الگ اور قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے. جیسے ہماری اسمبلی ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ ملا کر یہ ہماری مقننہ بنتی ہے اور یہ قانون سازی کرتے ہیں. پھر پبلک قانون آ جاتا ہے. پبلک قانون ساز اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین کی مزید 2 قسمیں ہوتی ہیں. اس کے اندر بھی جیسے ہم نے بین الاقوامی طور پر پڑھا کہ پبلک اور پرائیویٹ لا ہوتا ہے، تو یہاں قومی قوانین کے اندر بھی پبلک اور پرائیویٹ لا ہوتا ہے. پبلک لا جو ہوتا ہے وہ ریاست اور شہریوں کے درمیان جتنے مسائل پائے جاتے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے، یعنی ملک کے ساتھ قوانین جتنے جو رولز بنائے جاتے ہیں جتنے وہ شہری اور ریاست کے درمیان ہوتے ہیں. پھر پرائیویٹ قوانین وہ ہوتے ہیں جو شہریوں کے آپس میں کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی شہریوں کے جو آپس کے معاملات ہیں، آپس کے جو تعلقات ہیں، ان کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو کس طریقے سے خریدنی ہے، ایسے تو نہیں ہم پیسے پکڑاتے اور اسے چیز لے لی، ہم نے اس کی باقاعدہ ہمارے نام وہ ٹرانسفر ہوگا، رجسٹری ہوگی، اس کی فیس پے کرنی پڑے گی. تو یعنی یہ سارے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے شہریوں نے آپس میں کوئی معاملات کرنے ہیں تو اس کے لیے کون سا طریقہ وہ اپنائیں گے. پھر آ جاتے ہیں جی انتظامی قوانین، جس کو ایڈمنسٹریٹو لا کہا جاتا ہے. یہ عالمگیر نوعیت کا حامل نہیں ہوتا، صرف یورپ کے چند ممالک میں اس کا وجود ہے، اور اس میں فرانس کے خاص طور پر کہہ لیں کہ کچھ ممالک کے میں عوام کے لیے الگ اور سرکاری افسران کے لیے الگ قانون بنایا جاتا ہے. عموماً یہ قوانین جو ہیں ایسے نہیں ہوتے انتظامی. کچھ 1-2 ممالک ہیں جن کے اندر عوام کے لیے اور سرکاری افسروں کے لیے الگ الگ قوانین بنائے گئے ہیں. پھر آ جاتے ہیں جی رسمی قوانین. رسمی قوانین جو ہیں جیسے انگلستان کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ رسوم و رواج پر چلتے ہیں. بہت سارے قوانین ان کے ان ریٹن ہیں، تو وہ رسوم ہی ہے، ان کے طریقہ کار ایک وضع ہے صدیوں سے، وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور عدالتیں بھی ان کو تسلیم کرتی ہیں. پھر آ جاتا ہے جی فوجداری قانون. فوجداری قانون جو ہوتا ہے، یہ قانون اس قانون کا تعلق جو ہے وہ نظم و نسق سے ہوتا ہے، امن عامہ سے ہوتا ہے. ریاست کے اندر امن کے منافی کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر فوجداری عدالتیں قائم ہوتی ہیں، جو مجرمین کے خلاف الزامات کی چھان بین کر کے انہیں سزائیں دیتی ہے. پھر دیوانی عدالتیں آ جاتی ہیں. دیوانی عدالتیں جو ہوتی ہیں، دیوانی قوانین وہ یہ ہمارے جو عام روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے جائیداد کا کوئی معاملہ ہے، نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے ہیں، خاندان کے ہیں، وراثت کا ہے، کوئی کاروباری مسئلے ہیں، تو یہ سارے جو سول عدالتوں کے اندر یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں تو ان کو دیوانی قانون کہا جاتا ہے. فوجداری قانون جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ امن یعنی قتل اور یہ جو اقدام قتل وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ فوجداری ہوتے ہیں، اور دیوانی باقی سارے ہوتے ہیں. پھر مالگزاری کے آ جاتے ہیں، یعنی ریونیو لا، جو کہ قانون پاکستان میں یہ زرعی زمین، مالیہ، آبیانہ اور یہ اس قسم کی جتنی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے متعلق یہ قوانین بنائے جاتے ہیں. اور ہر تحصیل کے اندر اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر اور ریونیو بورڈ وغیرہ یہ سارے ان کے زیر ماتحت جو ہیں وہ یہ مقدمات آتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جو آرڈیننس. آرڈیننس ایسے قانون کو بیسیکلی کہا جاتا ہے جسے مقننہ کی بجائے جب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ اپنے اجلاس میں نہیں ہوتے، ممبران اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو اس وقت خدا نخواستہ کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے. مثلا اب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا، زلزلہ آ گیا، پورا کا پورا کوئی شہر تباہ ہو گیا، اب فوری ان کی مدد کرنی ہے، فوری طور پہ ہم نے کوئی پیسے ریلیز کرنے ہیں، فوراً کچھ،
تو ایسی سچویشن جب کچھ آتی ہے تو اس میں صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی آرڈیننس جاری کر سکتا ہے اور جو ہے اس کو فوری طور پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ آرڈیننس کا یہ ہوتا ہے کہ صدر کوئی بھی حکم جاری کر سکتا ہے، وہ 3 ماہ کے لیے لاگو کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ پورا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے وہ اپنا اجلاس پھر بلائے اور ان کے سامنے اس کو رکھا جائے، اور اگر وہ قانون وہ جو آرڈیننس ہے جو اس وقت کیا گیا ہے تو اسمبلی کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے اسی پورے پروسیس کے تحت جو قانون بنانے کا طریقہ ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے اینڈ پہ اگر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اسمبلی اس کو پاس کر دیتی ہے تو وہ پھر آئین کا حصہ بن جاتا ہے، قانون کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی مدت پوری کر کے وہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر قانون کا حصہ نہیں، وہ آرڈر نہیں بنتا، وہ آرڈیننس رہتے ہوئے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تحریری اور غیر تحریری قانون یہ اب آپ کو پتہ ہے، تحریری ریٹن فارم میں موجود ہوتے ہیں، غیر تحریری جو ویسے ہی ہم جس کو قانون سمجھتے ہیں، تو غیر تحریری ہمارے ہاں یہ رسوم و رواج جو ہوتے ہیں معاشرے کے وہ ہیں، اور ریٹن جو ہیں وہ معاشرے کے اندر کا قانون ہوتا ہے۔ پھر انتظامی فرمان آ جاتا ہے، ایگزیکٹو ڈگریز آ جاتی ہے، بنیادی طور پر یعنی قانون بنانے کے اختیار مقننہ کو ہے، تاہم کچھ ضرورتوں مصلحتوں کے تحت جو انتظامیہ بھی مؤثر کارروائی کرتی ہے تو مقننہ قانون بنا کے انتظامیہ کے حوالے کر دیتی ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے، یعنی حکومت نے کرنا ہوتا ہے۔ تو حکومت کیسے کرواتی ہے؟ پھر اپنے آگے جو ماتحت ادارے ہیں ان کے ذریعے، جس میں ہماری جو ہے وہ پولیس ہے، وہ جو فوری طور پر جو ہے انہوں نے ہمیں کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عدلیہ ہے اور باقی ساری، پھر عدلیہ کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ ایڈجوڈیکیشن اس کو کہا جاتا ہے کہ جج ملکی قانون کے مطابق مقدمات کے فیصلے صادر کرتے ہیں، وہ قانون کی تشریح بھی کرتے ہیں، مختلف وضاحتوں کے ساتھ وہ پھر صحیح وضاحت کی نشاندہی کرتے ہیں، اور عدلیہ کیسے تمام فیصلے قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھے جی ہماری قانون کی اقسام۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔